Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, "One day there will be no human beings left in hell." نیٹفلکس جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سٹریمنگ سروس ہے اور جان بوجھ کر اسلام کی توہین اور اسے بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی، اور یہ سلسلہ صرف موویز تک محدود نہیں بلکہ شیطانیت اور شیطان کی پروموشن کے علاوہ ہم جنس پرستی اور اسلامک مذہبی شخصیات کے علاوہ ان کی تعلیمات کا مذاق بھی بناتا ہے۔ لیکن اس بار اس نے بچوں کو دکھائی جانے والی ایک فکشن ایکشن اینیمیشن ٹی وی سیریز کے اندر بھی حدیث مبارکہ کا غلط مطلب پیش کر کے بچوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک فینٹیسی اینیمیشن کے اندر مذہب اور سب سے بڑھ کر اسلامی احادیث کا غلط مطلب پیش کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، خاص طور پر مسلمان بچوں کے اندر جو کہ نیٹ فلکس کو اچھی خاصی تعداد کے اندر دیکھتے ہیں۔ سوچیں کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر کیا سیکھتے ہوں گے۔ نیٹ فلکس پر ایک کارٹون اینیمیٹڈ ویڈیو سیریز ہے جس کا نام ہے کیسلوینیا۔ اس میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے، اور یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے کیونکہ اینیمیشن کی ایک وائس اوور پر ایک اینیمیشن سین کو بنانے کے بعد اسے بار بار ریویو کرنے کے بعد پبلش کیا جاتا ہے، جہاں پر غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ پہلے اس اینیمے کا یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ If you have a God, then you probably also have a devil. And if God created everything, then he also made hell. The Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, "One day there will be no human beings left in hell." اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص سامنے کھڑے ایک مسلمان شخص سے کہتا ہے کہ اگر تمہارا خدا موجود ہے تو یقیناً ایک ڈیول یعنی شیطان بھی ضرور موجود ہوگا۔ اگر خدا نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو یقیناً جہنم بھی اسی نے بنائی ہوگی۔ یہ مسلمان شخص ایک حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی ایک بھی شخص اس جہنم میں باقی نہیں رہے گا، یعنی جہنم ایک دن انسانوں سے خالی ہو جائے گی، کوئی ایک بھی انسان اس کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور تہمت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں فرمایا، اور اگر واقعی ایسا ہے تو جہنم کے پیدا کرنے، جزا یا سزا دینے کے مقصد کو ہی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ پھر تو شیطان کو ماننے والے، خدا کے ساتھ کفر و شرک کرنے والے بھی ایک دن اپنی سزا کاٹ کر یہاں سے باہر نکل آئیں گے۔ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے، پر کیا واقعی ایسا ہے؟ قرآن پاک اور مسلسل احادیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کافر، مشرک اور یہود و نصارہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اور کافر اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلتے رہیں گے۔ نہ کبھی یہ سزا ختم ہوگی اور نہ ان لوگوں کو کبھی موت آئے گی۔ یہ ہمیشہ کا سلسلہ ہوگا جو کہ کبھی نہیں رکے گا، کیونکہ وقت کا تصور صرف دنیا کے اندر موجود ہے، موت کے بعد وقت کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ اور جہنمی لوگ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے تو موت کو اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل کے اندر لا کر ذبح کروائے گا، اور سب کو بتایا جائے گا کہ اب سے تم سب لوگ ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہو گے۔ لیکن اس اینیمے کے اندر موجود اس حدیث مبارکہ کا اسلامی روایات یا پھر حدیث مبارکہ کے اندر سرے سے کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ $200 بلین کی ورتھ رکھنے والی کمپنی اپنی ریپوٹیشن کا خیال نہ کرتے ہوئے اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے۔ انفیکٹ سورہ التوبہ کی آیت 68 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ ایک بار پھر سے غور کریں کہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے، اور وہ اسی لائق ہیں۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دیا اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب یعنی جہنم تیار ہے۔ پھر سے غور کریں کہ ہمیشہ کا عذاب تیار ہے، ہمیشہ کا۔ اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو پڑھ کر اور سمجھ کر ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کچھ اور فرما رہا ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بتا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اور نہ ایسا ممکن ہے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھ لے۔ اب نیٹ فلکس یہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لبرلزم کو پھیلانا چاہتا ہے، کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کا سورس آخر کار تو ایک ہی ہے، اور آخر میں یہ سب کے سب مذہب کے ماننے والے لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس سوچ کے مطابق تو کافر، مشرک اور شیطانیت یہ سب کچھ دنیا کے اندر کرنے والے لوگ بھی ایک دن جنت کے اندر جانے والے ہیں۔ لیکن اللہ تو واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نظر کے اندر قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ سورہ ال عمران آیت 68 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ نیٹ فلکس اپنی اینیمیٹڈ سیریز کے اندر اسلام کی باقاعدہ توہین کر رہا ہو، بلکہ ایک اور اینیمیٹڈ سیریز جس کا نام ہے جوجوز بیزار ایڈونچر، اس کے اندر ایک ولن کو باقاعدہ طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
ایک جاپنیز اینیمیٹڈ سیریز جسے انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا اور نیٹ فلکس پر اسے ریلیز کیا گیا، وہاں پر قرآن پڑھنے والے شخص کو ولن بنا کر بچوں کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ مذہب اور دین اسلام کا ان کارٹون اینیمیٹڈ سیریز سے بھلا کیا تعلق؟ یہ ولن قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس اینیمیٹڈ سیریز کے ہیرو کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح کے مذہبی جوک اور اسلامی تعلیمات کا مذاق بنا کر اسے لوگوں کے اندر نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلی بار کوئی بھی شخص اسے مزید ایکسٹریم لیول پر دیکھ کر بھی اس کو مذاق سمجھ کر اگنور کرے، لوگ اسے بس یوں ہی مذاق کے اندر اڑا دیں۔ لیکن اگر ہم اس پیج پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 26 ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی آیات کے اندر ان لوگوں کو وارن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے بے تحاشا رزق کھول دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی کا تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ یعنی کہ بالکل ان لوگوں کے لیے ٹو دی پوائنٹ وارننگ کہ دنیا کے اندر تم لوگ یہ سب کچھ کھیل تماشے کر لو، لیکن آخر کے اندر تو مر کر تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنا فائدے کے اندر رہے اور کتنا نقصان میں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ سب کچھ اپنا بزنس چلانے کے لیے یا پھر اپنے فائدے کے لیے تو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک سورہ التوبہ کی آیت 65 کے اندر باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو وارن کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور اگر تم ان سے اس بارے میں پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بس بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو کہ کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جلال کے اندر یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا اللہ کے قرآن کی آیتیں جو کہ تمہیں ہدایت کے لیے دنیا کے اندر نازل کی گئی تھی، کیا تمہارے لیے مذاق ہیں؟ کیا تم لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اس لیے انٹرنیٹ پر آج کے دور کے اندر خاص طور پر بچوں کے دماغ کو سوشل میڈیا، کارٹونز، موویز اور اینیمے کے حوالے کر دینے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو چاہیں آپ کے بچوں کو سکھا کر ان کی تربیت کریں گے۔ یہ لوگ ڈائریکٹلی اب شیطانیت کو سکھا کر آپ کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو اس فتنے سے جتنا ہو سکے بچا لیں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور آپ کے مرنے کے بعد ان کے نیک اعمال ثواب کے طور پر قیامت کے دن آپ کو بھی پیش کیے جائیں گے، اور اس دن کی کرنسی اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دنیا کے نیک اعمال ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ First and foremost, do hurry up with the termination of the Joestars. And this time, try not to disappoint me. How dare you tell me to live up to your expectations? Just who do you think you are anyway? Just look at you sitting there with your back to me.